صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رات ہم نے پہلی تراویح پڑھی۔ پہلی تراویح کی نسبت سے پہلے پارے پر کچھ طاہرانہ نظر دوڑاتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اوپر سے زوردار آواز آئی۔ جبریل نے سر اوپر اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا، پہلی بار کھلا ہے، اور جو فرشتہ اس دروازے سے باہر آیا ہے وہ بھی اس سے پہلے باہر نہیں آیا۔ وہ فرشتہ سیدھا اسی وقت وہاں پر آ گیا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دو نور دینے آیا ہوں اور بشارت دینے آیا ہوں۔ وہ دو نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، اور ان دونوں سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ مانگا گیا ہے، جو آدمی یہ دونوں سورتیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ کچھ عطا کر دے گا۔ یہ ان دونوں سورتوں کی فضیلت ہے، خصوصی طور پر سورہ فاتحہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس سورت کا، سورہ فاتحہ کا ایک نام الشفا ہے اور الرقیہ، رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو، یعنی مریض ہے اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے، اس کو پھونک ماری جائے، اس سے یعنی ہزاروں تجربے موجود ہیں، وہ مریض صحیح ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں باقاعدہ ایک واقعہ موجود ہے، ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا تھا، تو صحابہ کرام کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، تو وہ قبیلے والے آ گئے، کہنے لگے آپ لوگ بڑے اچھے معلوم ہوتے ہو، صالح معلوم ہوتے ہو، ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ ذرا دم رکھو۔ تو ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، پوری سورت، اور دم کرتے گئے۔ جیسے ہی دم سے فارغ ہوئے وہ قبیلے کا سردار بالکل صحیح ہو گیا، اس کی تکلیف ختم ہو گئی، درد اس کا دور ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور اس صحابی سے فرمایا کہ تجھے کس نے بتایا کہ یہ سورۃ الشفا ہے، اس سورت میں اللہ نے میری امت کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو یہ سورت جو ہے وہ بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ آگے سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو حاصل کرنا یہ برکت ہے اور اس کو چھوڑنا یہ حسرت ہے۔ یہ باطل اور یہ جادو وغیرہ سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ آج کل جو جادو کی شکایتیں ہیں اور مختلف جنات کی شکایتیں ہیں،
مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے اور خصوصی طور پر سورہ بقرہ نہیں پڑھتے۔ اگر ہم احادیث پر عمل کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت ہمارے گھر میں جاری رہے، تو مجال ہے کہ جادو کا اثر ہو اور جنات وغیرہ ہمیں تنگ کریں۔ بلکہ کتنے واقعات موجود ہیں، کسی گھر میں جنات نے شرارتیں شروع کی، سورہ بقرہ وہاں تلاوت کی گئی، پڑھی گئی، مسلسل پڑھی گئی، وہاں سے جنات بھاگ گئے۔ اور وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں جنات وغیرہ، جادو وغیرہ سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بہترین علاج ہے جادو کا۔ آگے آیت ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو متقی ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا معنی اندیکھی چیز، جس کو دیکھا نہیں ہے لیکن قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، وہ ایمان لے آتے ہیں۔ کس کو نہیں دیکھا؟ مثال کے طور پر اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کا تذکرہ قرآن میں، حدیث میں، ایمان لے آتے ہیں۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن تذکرہ موجود ہے، ایمان لے آتے ہیں۔ جنت ہے، جہنم ہے، قبر ہے، قبر میں کیا کچھ ہوتا ہے، اگر صالح آدمی ہے اس کو نعمتیں ملتی ہیں، اگر برا آدمی ہے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اوپر زمین پر چل پھر رہے ہیں انہوں نے نہیں دیکھی، لیکن چونکہ قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، لہذا ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ ایمان بالغیب کی اہمیت ہو گئی۔ آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور بنی اسرائیل کے تذکرے سے ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے، بڑا درس ملتا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے انعامات کیے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ کی نعمتیں انہوں نے استعمال کی لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ اللہ کے انعامات کیا ہوئے بنی اسرائیل پر؟ فرعون سے اللہ نے نجات دی، میدان تیہ میں اللہ نے بادل کا سایہ کیا، بادل کا، وہاں کوئی درخت نہیں تھا، بادل کا سایہ کیا بنی اسرائیل کے اوپر، اور من اور سلوہ اوپر سے اتارا، کھانے کی چیزیں، دسترخوان لگ جاتا، اوپر سے کھانے کی چیزیں اترتی، یعنی انعام دیکھیں، اللہ کے انعام دیکھیں۔ اور پتھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے چشمے جاری کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، چشمے جاری کر دیے، اور انہوں نے خوب پیٹ بھر کر وہ پانی پیا۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن انہوں نے غلطیاں کی، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیا، حق کو چھپایا، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے کہ نیکیاں کرو لیکن خود اپنے آپ کو بھلا دیا، بچھڑے کو معبود بنا دیا، اور اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیا، اللہ کی طرف سے آنے والے کھانے کو قبول نہیں کیا، پیغمبروں کو قتل کیا، اور ہفتے کے دن ان کو شکار سے منع کیا گیا تھا لیکن ہفتے کے دن وہ شکار کرنے لگ گئے، اور اللہ کے سامنے سوالات کرنے لگ گئے۔ اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ گائے کو ذبح کرو، کون سی گائے ہو، کیسی ہو، رنگ کون سا ہو، جسم کون سا ہو، ان حیل و حجت کرنے لگ گئے، اور اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے لگ گئے، جادو کرنے لگ گئے، اور بے ادب بن گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے۔ ہمیں جو درس ملا کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ آخری بات آیت ہے پہلے پارے کی، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو صاف رکھیں، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت سے کیا چیز معلوم ہوئی؟ یہ جو مسجد کو جھاڑو دیتے ہیں نا، یہ مسجد کی جو صفائی کرتے ہیں نا، یہ بڑا عظیم عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ مسجد حرام کی صفائی کا حکم دے رہا ہے، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو۔
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد کی صفائی کرنا یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک عورت مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھی، رات کے ٹائم وہ فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، اطلاع نہیں دی، ایسے ہی دفنا دیا۔ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے، بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے صحابہ کرام پر کہ مجھے کیوں نہیں بتایا۔ پھر فرمایا کہ چلو مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ صحابہ کرام نے قبر دکھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کا عمل کیا تھا؟ مسجد کو جھاڑو دیتے تھی، مسجد کی صفائی کرتے تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ مسجد کی صفائی کیا کریں۔ جو مؤذن ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس نے کرنی ہے، لیکن بحیثیت اس کے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بھی اس چیز میں حصہ ملانا چاہیے۔ مسجد کی صفائی کے حوالے سے یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔